تاجکستان اور پاکستان کی دوستی کو تقویت پہنچانے کے لیے تاجکستان سے پاکستانی ڈگری ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب کا شاندار انعقاد۔ تقریب میں کامیاب طلبہ و طالبات کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تاجکستان کے سفیر شریف زادہ یوسف طائر کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت۔ تقریباً 100 کے قریب طلبہ و طالبات کو تعلیمی اسناد دی گئیں اور ان کے والدین نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں گے اور تاجکستان کی عوام نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ تاجکستان کے سفیر شریف یوسف زادہ طائر نے خطاب کیا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بہت محفوظ ہے۔ ہمارا ملک الحمدللہ محفوظ ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ہم اطمینان سے بولتے ہیں کہ بچے ہماری امانت ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور ان کا حفظ کرنا بھی اپنی بچوں کی حفاظت کرنا ہے، کیونکہ پاکستانی اور تاجکستانی تو آج ہم تو آج کل ہو گئے۔ گزشتہ میں ہم ایک ہی قوم تھے، ایک ہی ملت تھے، ایک ہی زبان سے گفتگو کرتے تھے۔ تبھی ہمارے لیے پاکستانی بہن بھائیاں سب بہت معزز ہے، ہمارے اپنے بہن بھائیاں ہیں، اور ادھر جو محمد عباس صاحب نے آپ کو تاجکستان کی تعریفیں کی، ماشاءاللہ اس کے اوپر مجھے اور بولنے کی میں سوچتا ہوں کوئی الفاظ ہی نہیں۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ اب حضور والا یہ جو ڈاکٹری کا پروفیشن ہے اور باقی 12,000 پروفیشن ہیں، ان سب میں 3 سملیرٹیز ہیں۔ دنیا کے سب پروفیشن میں 3 سملیرٹیز ہیں، اور یہ 3 سملیرٹیز دنیا کا کوئی پروفیشن اٹھا لیجئے، وہ کمپیوٹر کا ہو، آئی ٹی کا ہو، ڈاکٹری کا ہو، میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، انجینئرنگ ہو، 3 سملیرٹیز، 3 چیزیں مشترک ہیں، لیکن ایک چوتھی چیز ہے۔ وہ چوتھی چیز دنیا کے کسی پروفیشن میں نہیں ہے، صرف اور صرف ڈاکٹری کے پروفیشن میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے ڈاکٹری کے پروفیشن میں جو ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر کو مسیحا مانا جاتا ہے۔ صحت اللہ نے دینی ہے، لیکن شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن لوگ مریض ڈاکٹر کی طرف دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا لکھی ہے، حالانکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ڈاکٹر کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ زندگیاں بچاتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا جس نے ایک بھی زندگی بچائی ہے اس نے گویا پوری انسانیت کی زندگی بچا لی۔ اب وہ 3 سملیرٹی سن لیں کیا ہے؟ دنیا کے ہر پروفیشن میں اس پروفیشن سے ریلیونٹ نالج چاہیے ہوتا ہے، علم چاہیے ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی فیلڈ ہو اور اس کا ریلیونٹ نالج آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کامیاب ہو جائے۔ ریلیونٹ نالج پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ریلیونٹ سکل ہے، وہ ہنر، وہ سکل، وہ کہہ لیجئے ایک آرٹ جس کے بغیر دنیا کا کوئی پروفیشن مکمل نہیں ہو سکتا۔ نالج پہلی چیز ہے، سکل دوسری چیز ہے، اور تیسری سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی پروفیشن ہے خاص طرح کے ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ایٹیٹیوڈ نہیں ہے تو نالج اور سکل بھی مل کے صفر ہو جاتے ہیں، اگر ایٹیٹیوڈ صفر ہوتا ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کوئی پروفیشن لے لیجئے، تینوں چیزیں نالج، سکلز اور ریلیونٹ ایٹیٹیوڈ، یہ تینوں چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو بتاؤں جو چوتھی چیز ہے اس کے بغیر ڈاکٹری مکمل نہیں ہوتی۔ اور چیلنج آج کا یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے میڈیکل کالجز ہیں، ہمارے بچے دوسری یونیورسٹیز سے، دوسرے ملکوں سے پڑھ کے آتے ہیں، لیکن دکھ کے ساتھ یہ چوتھی چیز جو میں بتانے لگا ہوں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ ڈاکٹرز میں کم ہوگی تو میرا خیال یہ ہے کہ MBBS کرنے کا، FCPS پارٹ 1 کرنے کا، پارٹ 2 کرنے کا، اتنا پڑھنے کا، اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ چوتھی چیز نہیں ہے۔ اور یہ چوتھی چیز کیا ہے؟ اس چوتھی چیز کا نام ہے ویلیوز، ہمدردی۔ دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس اگر درد نہیں ہے، کسی کو درد محسوس کرنے کی ایبلٹی نہیں ہے،
کسی کی تکلیف کو سمجھنے کی ایبلٹی نہیں ہے، اگر ویلیوز نہیں ہے، اگر کہہ لیجئے کہ اس کے پاس یہ درد نہیں ہے کہ کسی بھی شخص جو وہ جس پین سے گزر رہا ہے، جس تکلیف سے گزر رہا ہے، جس پرابلم میں سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ مثال لے لیجئے، ایک ٹیکنیشین ہے جو کسی موٹر بائک کو گاڑی کو ٹھیک کرتا ہے، گاڑی مکمل بھی خراب ہو جائے تو کوئی گاڑی کا بچہ نہیں ہے جو یتیم ہو جاتا ہے۔ جہاز مکمل خراب ہو گیا ہے، وہ کھڑے ہیں لاہور ایئرپورٹ پہ، ایسا نہیں ہے کہ جہاز کا کوئی بھائی ہے جو کہتا ہے جی میں بڑا ڈسٹرب ہو گیا، میرا بھائی جہاز خراب ہو گیا۔ لیکن انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے، اگر خدا نخواستہ ایک مریض ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے مر جاتا ہے تو اس مریض کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بھائی جو ہیں ان کا ایک بھائی جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ واحد پروفیشن ہے جس میں آپ کو یہ احساس، یہ درد محسوس کرنا پڑتا ہے کہ جو میرے سامنے مریض لیٹا ہوا ہے یہ صرف ایک باڈی نہیں ہے، یہ کسی کا بیٹا ہے، یہ کسی کا بھائی ہے، یہ کسی کا ہسبینڈ ہے، یہ کسی کا دوست ہے، اس کے ساتھ جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 2 ایسی چیزیں میڈیکل پروفیشن میں آپ دونوں کو اڈاپٹ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ آپ کی فیلڈ میں برکت ڈال دے گا۔ پہلی چیز کیا، ایک دفعہ میں نے پوری کمپین چلائی ایک فارماسیوٹیکل کے ساتھ مل کے، 5000 ڈاکٹروں کو ہم ٹرین کر رہے تھے، اور اس کمپین کا ایک نقطہ یہ تھا کہ ڈاکٹر کی دوائی بعد میں مریض کو اثر کرتی ہے، ڈاکٹر کا رویہ مریض پہ پہلے اثر کرتا ہے۔ اگر ڈاکٹر کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کی دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے ایٹیچیوڈ کا اثر سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کسی کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اگر کسی کی پین کو محسوس کرتے ہیں، اگر کسی کی تکلیف آپ کو اپنی تکلیف لگ رہی ہوتی ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس کا بھی اللہ اجر دیتا ہے، اس کا بھی اللہ آپ کو ثواب دیتا ہے۔ تو وہ تمام کے تمام ڈاکٹرز جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا لکھی ہے، ان کے ہاتھ سے جو دوائی لکھتے ہیں اس سے علاج ہو جاتا ہے، وہ جو ڈائگنوز کرتے ہیں اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ کسی کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ایگزیکٹ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سب کے سب وہ لوگ دعائے ہوئے ہیں، ان سب پہ اللہ کا کوئی نہ کوئی ایسا کرم ضرور ہے جس کرم کی وجہ سے لوگ ان پہ اعتبار اور ایمان لے کر آتے ہیں کہ شفا ان کے پاس ہے، حالانکہ شفا 100% میرے اللہ کے پاس ہے۔ لیکن انسان پہ یہ گمان کرنا، اوپر اللہ، نیچے اللہ نے ڈاکٹر کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ڈائگنوز کر کے کسی کی زندگی بچا کے، کسی کی جان بچا کے دوائی لکھ کے دیتا ہے، شفا ملتی ہے اور لوگ اس کو دعائیں دیتے ہیں۔